السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 27 رجب المرجب کو کتنی رکعت نفل نماز پڑھنی چاہیے اور کب پڑھنی چاہیے؟ یہی سوالات آج میرے سامنے ہے۔ ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے، مفتی صاحب 27 رجب المرجب کی 6 رکعت نفل نماز کب پڑھنی چاہیے اور پھر کیسے پڑھیں؟ ایک خاتون نے بھی ایک سوال کی ہے، مفتی صاحب شب معراج میں عبادت کرنے کی خاص نماز جو ہے وہ ہمیں بتائیے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، پہلے یہ بات سمجھیں، 27 رجب المرجب کی کوئی خاص نماز نہیں ہے، کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ اگر 27 رجب المرجب کی کوئی اسپیشل نماز ہوتی، اگر 27 رجب المرجب کی کوئی خاص عبادت ہوتی تو میرے نبی صحابہ کرام کو ضرور بتاتے، اور پھر صحابہ کرام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر ضرور عمل کرتے۔ لوگ کچھ پیسے کے لیے طرح طرح کی باتیں بتاتے ہیں تاکہ ویوز اچھے آئے، ٹی آر پی بڑھے، یہاں تک تو وہ کچھ دنیا کما لیں گے لیکن آخرت کا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ یہ جو بتاتے ہیں نا 2 رکعت نفل نماز 27 رجب المرجب کے نام سے آپ پڑھ لو، فلاں فلاں چیزیں مل جائے گی، 6 رکعت نفل نماز پڑھ لو تو من چاہا چیزیں ملے گی۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ایسی کوئی خاص اسپیشل نماز ہے ہی نہیں جو 27 رجب المرجب کو پڑھی جاتی ہو۔ اگر 27 رجب المرجب کی شب معراج کی کوئی خاص نماز ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو ضرور بتاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے بتائے، اشراق، چاشت، اوابین کی نماز کا طریقہ ہمیں بتا دیے، تحیت المسجد، تحیت الوضو، صلاۃ الحاجت، صلاۃ التسبیح، استخارے کی نماز، نفل، سنت، واجب اور 5 وقت کی فرض نمازیں ہمیں آلریڈی بتا کر چلے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اور نماز ہوتی تو وہ بھی میرے نبی ضرور بتاتے۔ تہجد کی نماز کی فضیلت میرے نبی نے ہمیں بتائی، چاشت کی نماز کی فضیلت میرے نبی نے بتائی، اوابین کی نماز کی فضیلت میرے نبی نے بتائی کہ 12 سال کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح جتنے بھی دنوں کے روزے ہیں، چاہے وہ فرض ہو یا سنت ہو، یہ بھی میرے نبی نے آلریڈی بتاتی ہے کہ پورے رمضان کے روزے کا رکھنا تم پر فرض کیا گیا ہے۔ اسی طرح میرے نبی نے پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا، میرے نبی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے جو کہ سنت ہے۔ ایام 20 اور 10 محرم کا روزہ میرے نبی رکھا کرتے تھے۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں میرے نبی نے آلریڈی پہلے سے ہی ہمیں بتا دی ہے۔ اگر ان کے علاوہ بھی اور کچھ ہوتا تو وہ میرے نبی ضرور بتاتے، صحابہ کرام ضرور اس پر عمل کرتے۔ ہم نے تو اپنے نبی سے عہد کیا ہے نا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے اور آپ کے صحابہ کے قدم سے قدم ملا کر چلیں گے دین میں، تو ہمیں نبی کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کرنا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے میرے نبی نے ساری باتیں ہمیں بیان فرما دی، اور پھر اس کے بعد اعلان کر دیا کہ اب دین مکمل ہو گیا۔ تو جب دین کمپلیٹ ہو گیا تو اب ہم اپنی طرف سے نہ کچھ بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں۔ تو اچھی طریقے سے سمجھ لیں، ایسی کوئی نماز نہیں ہے جسے 27 رجب المرجب میں خاص طور پر پڑھی جاتی ہو، نہ ہی میرے نبی نے ایسی کوئی نماز پڑھی ہے، نہ ہی صحابہ کرام نے پڑھی ہے، نہ ہی تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین نے پڑھی ہے۔ ویسے ہی نفل نماز آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر جتنا چاہیں پڑھیں، یہ تو آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور پھر 27 رجب المرجب کو ہی کیوں، ہر دن آپ نفل نماز پڑھیں، جب آپ کو ٹائم ملے فرض پڑھ لیں پھر نفل نماز پڑھیں، ثواب ہر دنوں کے برابر ہے۔ یہ تو صرف رمضان کی ہی خصوصیت ہے کہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ باقی دنوں میں نفل کا ثواب نفل کے برابر ہی رہتا ہے، فرض کا ثواب فرض کے برابر ہی رہتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ باتیں اچھی طریقے سے سمجھ میں آئی ہوگی۔ لوگوں کے ذہن میں، آپ کے گھر والوں کے ذہن میں جو غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہے کہ 27 رجب المرجب کو کوئی خاص نماز پڑھی جاتی ہے، جیسا کہ آپ نے سوال کیا 6 رکعت نفل نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، آپ نے یہ سوال کیا تھا نا۔ 27 رجب المرجب میں تو اچھی طریقے سے آپ سن لیں، اس طرح کی کوئی خاص نماز نہیں ہے۔ ان تمام حضرات کو بھی آپ ان باتوں سے آگاہ کریں اور لوگوں کی چلی چلائی ہوئی باتوں پر آپ بالکل بھی نہ آئیں۔ ہمیشہ میرے نبی کی سنت کو فالو کرنے کی کوشش کیجیے،
میرے نبی کے طریقے کو اپلائی کرنے کی کوشش کیجئے، میرے نبی کے طریقے میں ہی 100% کامیابی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسکالر مفتی خضر حیات پارس منی کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجئے، جہاں پر ملیں گے آپ کو مفتی صاحب کے بیانات، اسلامک ہسٹری، شرعی مسائل اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو۔ جزاک اللہ۔